بہلول نے بتایا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے بغداد کے تمام علماء کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا، مجھے کوئی ایسا عمل یا نسخہ بتایا جائے کہ میرے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، نہیں تو تم سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک بہلول بولے کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا اور ہارون رشید کا دربار شان و شوکت، علم و فضل اور جاہ و جلال کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ بغداد کی فضا میں اس کے عدل و اقتدار کی دھوم تھی۔ محل کے ستونوں پر سنہری نقوش چمکتے تھے۔ دربار میں وزراء، امراء، قاضی اور سپہ سالار باادب صفیں باندھے کھڑے رہتے تھے اور ہر طرف خاموشی اور رعب کا عالم ہوتا تھا۔ اسی دن خلیفہ تخت خلافت پر جلوہ افروز تھا اور رعایا کے مسائل سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے دروازے پر ایک عجیب سا شور ہوا۔ محافظوں نے دیکھا کہ سادہ لباس پہنے، بال بکھرے، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے ایک شخص بے تکلفی سے اندر چلا آ رہا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہر کا معروف درویش بہلول دانا تھا، جسے لوگ بظاہر دیوانہ سمجھتے تھے، مگر اس کی باتوں میں ایسی حکمت ہوتی تھی جو بڑے بڑے داناؤں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ محافظ اسے روکنا چاہتے تھے مگر خلیفہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ بہلول کی باتوں سے واقف تھا اور اس کے انداز میں چھپی سچائی کو پہچانتا تھا۔ بہلول سیدھا دربار کے بیچوں بیچ آیا اور بغیر جھکے زمین پر بیٹھ گیا۔ درباریوں کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، مگر خلیفہ مسکرا کر بولا، اے بہلول، آج کس خیال میں ہو؟ بہلول نے ادھر ادھر دیکھا اور محل کی چھت کی طرف نظریں اٹھا کر بولا، امیر المومنین، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ محل کس کا ہے؟ خلیفہ نے کہا، ظاہر ہے خلافت کا ہے اور خلافت میرے سپرد ہے۔ بہلول نے معصومیت سے پوچھا، آپ کے بعد کس کا ہوگا؟ خلیفہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر بولا، میرے بیٹوں کا۔ بہلول نے پھر سوال کیا، اور ان کے بعد؟ خلیفہ نے کہا، پھر ان کی اولاد کا۔ بہلول مسکرایا اور بولا، تو گویا یہ محل ایک مسافر خانہ ہوا جہاں ہر شخص کچھ دن قیام کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ خلیفہ نے بات بدلنے کے لیے پوچھا، بہلول، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بہلول نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی جو اس نے نہ جانے کہاں سے نکالی تھی اور بولا، امیر المومنین، آخر کار ہم سب کا ٹھکانہ یہی مٹی ہے۔ یہ تخت، یہ تاج، یہ پہرے دار سب یہیں رہ جائیں گے اور انسان تنہا اپنی قبر میں جائے گا۔ خلیفہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، مگر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، تم ہمیں خوف دلا رہے ہو؟ بہلول نے کہا، نہیں، میں تو صرف آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ اس محل کو ہمیشہ کا گھر سمجھ بیٹھے تو یہ دھوکہ ہے، اور اگر اسے امانت سمجھیں تو یہی نجات کا راستہ ہے۔ دربار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ بہلول نے مزید کہا، امیر المومنین، اگر آج آپ کو یہ خبر ملے کہ آپ کو کل اس دنیا سے جانا ہے تو کیا آپ اسی اطمینان سے اس تخت پر بیٹھے رہیں گے؟ خلیفہ کے لب خشک ہو گئے اور اس نے نظریں جھکا لی۔ بہلول نے نرم لہجے میں کہا، اقتدار کی اصل شان عدل میں ہے۔ اگر عدل ہوگا تو یہ تخت آپ کے لیے باعث رحمت بنے گا، اور اگر ظلم ہوگا تو یہی تخت قیامت کے دن بوجھ بن جائے گا۔ درباری ساکت تھے اور خلیفہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہلول اٹھا اور چلتے چلتے بولا، امیر المومنین، دنیا کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے مگر دل کو روشن صرف آخرت کی فکر کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے باہر چلا گیا اور پیچھے ایک ایسی خاموشی چھوڑ گیا جس میں طاقت کی گونج نہیں بلکہ استحساب کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اور اسی لمحے خلیفہ کے دل میں ایک عجیب بے چینی نے جنم لیا جو اس واقعے کے اگلے مرحلے کی بنیاد بننے والی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر ہارون رشید کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ دربار میں کہی گئی باتیں اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھیں۔ محل کی دیواریں جو دن میں فخر و اقتدار کی علامت لگتی تھیں اب اسے خاموش گواہوں کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھا اور سادہ لباس پہن کر تنہا محل سے باہر نکل آیا، کیونکہ اس کا معمول تھا کہ کبھی کبھی بھیس بدل کر شہر کی حالت خود دیکھے، مگر آج اس کے قدموں میں تجسس سے زیادہ بے چینی تھی۔ گلیوں میں ہلکی ہوا چل رہی تھی اور بغداد کی رات اپنی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں کوئی شخص مٹی سے کچھ بنا رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ بہلول دانا تھا
جو بچوں کی طرح زمین پر چھوٹے چھوٹے مٹی کے ڈھیر لگا کر انہیں محلوں کی شکل دے رہا تھا۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے قدرے طنزی لہجے میں کہا، کیا یہ محل بھی چند دن کے مہمانوں کے لیے ہیں؟ بہلول مسکرایا اور بولا، نہیں امیر المومنین، یہ وہ محل ہیں جو لوگ اپنے اعمال سے آخرت میں بناتے ہیں۔ پھر اس نے ایک مٹی کا ڈھیر گرا دیا اور کہا، اور یہ وہ محل ہیں جو ظلم اور غرور سے خود ہی ڈھہ جاتے ہیں۔ خلیفہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے ظلم کیا ہے؟ بہلول نے براہ راست جواب دینے کے بجائے سوال کیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ہر فیصلے میں کسی مظلوم کی آہ شامل نہیں؟ یہ سن کر خلیفہ چونک اٹھا اور بولا، میں تو انصاف کی کوشش کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، کوشش اور حساب میں فرق ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نیت بھی تولی جائے گی اور اثر بھی۔ اگر کسی کی فریاد آپ تک نہ پہنچی تو کیا وہ فریاد ختم ہو گئی یا آسمان تک چلی گئی؟ خلیفہ کے دل پر یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ بہلول نے ایک اور مٹی کا محل بنا کر کہا، امیر المومنین، دنیا کا اقتدار اس مٹی کی طرح ہے، اسے جتنا مضبوط سمجھو ایک ہوا کا جھونکا اسے بکھیر سکتا ہے، مگر آخرت کا گھر نیت، عدل اور رحم سے بنتا ہے، اسے کوئی طوفان نہیں گرا سکتا۔ خلیفہ نے آہ بھری اور کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہلول نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اپنے دروازے مظلوموں کے لیے کھول دو، اپنے خزانے کو ضرورت مندوں کے لیے نرم کر دو، اور اپنے دل کو تکبر سے خالی کر دو، کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو سلطنت خود مضبوط ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے محسوس کیا کہ آج وہ ایک درویش کے سامنے نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے سامنے بیٹھا ہے۔ بہلول نے آخر میں مٹی اپنے ہاتھوں سے جھاڑی اور بولا، یاد رکھو امیر المومنین، اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرے، ورنہ تخت پر بیٹھنے والا بھی اندر سے غلام ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا اور خلیفہ دیر تک اسی جگہ بیٹھا مٹی کے بکھرے ہوئے محلوں کو دیکھ رہا، جیسے وہ اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے لمحوں کا حساب کر رہا ہو۔ اور اسی رات اس کے دل میں ایک فیصلہ جنم لینے لگا جو اس کہانی کے اگلے حصے میں ایک نئی امتحان کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اگلی صبح دربار کا منظر ہمیشہ کی طرح پرشکوہ تھا، مگر آج فضا میں ایک غیر محسوس سنجیدگی تھی، کیونکہ ہارون رشید کے چہرے پر وہی شان ضرور تھی، مگر آنکھوں میں ایک نئی فکر کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے حکم دیا کہ آج عام لوگوں کی شکایات براہ راست سنی جائیں اور دربار کے دروازے پر خاص و عام کے لیے کھول دیے جائیں۔ وزراء ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ ایسا اہتمام کم ہی ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک بوڑھی عورت لائی گئی جس کے کپڑے سادہ اور چہرہ فکر و مشقت سے جھریوں بھرا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں عرض کیا کہ اس کے بیٹے کی زمین ایک با اثر شخص نے ہتھیا لی ہے اور اسے انصاف نہیں مل رہا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ جس شخص کا نام لیا گیا وہ سلطنت کا اثر و رسوخ رکھنے والا امیر تھا۔ خلیفہ نے فوراً اسے طلب کرنے کا حکم دیا۔ امیر آیا تو بڑے اعتماد سے کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، زمین میری ہے، کاغذات میرے پاس ہیں۔ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہنے لگی، میرے پاس کاغذ نہیں مگر سچ ہے۔ خلیفہ کے دل میں رات کی باتیں گونج اٹھیں جب بہلول دانا نے کہا تھا کہ فریاد اگر آپ تک نہ پہنچے تو بھی آسمان تک ضرور جاتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور حکم دیا کہ زمین کی مکمل تحقیق کی جائے اور گواہوں کو پیش کیا جائے۔ درباریوں کو اندازہ ہو گیا کہ آج فیصلہ محض طاقت پر نہیں ہوگا۔ تحقیق شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی کہ واقعی بوڑھی عورت کا بیٹا کمزور تھا اور امیر نے اثر و رسوخ سے زمین اپنے نام کروا لی تھی۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی، امیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ خلیفہ نے سخت لہجے میں کہا، اقتدار امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا چاہے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو سزا پائے گا۔ اس نے زمین فوراً واپس کرنے اور امیر کو جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ شکر کے تھے۔ دربار ختم ہوا تو خلیفہ نے تنہائی میں سوچا کہ اگر بہلول کی باتیں دل پر اثر نہ کرتی تو شاید آج فیصلہ مختلف ہوتا۔ اسی وقت دربار کے دروازے کے پاس ایک مانوس سی آواز آئی جو کہہ رہی تھی، امیر المومنین، آج ایک محل مضبوط ہو گیا۔ خلیفہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہی سادہ لباس میں کھڑا بہلول مسکرا رہا تھا۔ خلیفہ نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، کیا تم نے سب کچھ دیکھ لیا؟
بہلول نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس عدل کی خوشبو محسوس کی ہے، اور جہاں عدل کی خوشبو ہو وہاں رحمت کے فرشتے خود آ جاتے ہیں۔ خلیفہ کے دل پر ایک عجیب سکون اترا، مگر بہلول نے فوراً اضافہ کیا، یاد رکھو ایک فیصلہ کافی نہیں ہوتا، امتحان بار بار آتا ہے۔ آج تم نے ایک مظلوم کا حق لوٹایا ہے، کل شاید تمہیں اپنے نفس کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے۔ خلیفہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور محسوس کیا کہ اصل جنگ باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اندر کے غرور سے ہے۔ بہلول چلتے چلتے رک گیا اور بولا، امیر المومنین، جب تک تخت تمہارے ہاتھ میں ہے اسے عدل سے تھامے رکھو، کیونکہ جس دن یہ ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے وہی تخت تمہیں گرا بھی سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑ میں گم ہو گیا اور خلیفہ دیر تک اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ محض نصیحتوں کا سلسلہ نہیں بلکہ اس کی روح کی تربیت کا آغاز ہے، اور ابھی اس امتحان کی ایک اور کڑی باقی تھی جو اس واقعے کو اس کے اصل عروج تک پہنچانے والی تھی۔ چند دن گزرے تو سلطنت کے خزانے اور مالی معاملات کا جائزہ پیش کیا گیا۔ دربار میں سونے اور چاندی کے ڈھیر، مال غنیمت کے اندراجات اور محصولات کی فہرستیں رکھی تھیں۔ وزراء فخر سے بتا رہے تھے کہ بیت المال بھر چکا ہے اور اطراف سلطنت سے بے شمار خزانے آ رہے ہیں۔ ہارون رشید بظاہر مطمئن تھا، مگر اس کے دل میں کہیں وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرے۔ اسی لمحے دربار کے ایک کونے میں ہلچل ہوئی اور سادہ لباس میں وہی مانوس چہرہ دکھائی دیا۔ بہلول دانا آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا پیالہ تھا۔ درباریوں نے ناگواری سے دیکھا مگر خلیفہ نے اسے قریب آنے دیا۔ بہلول نے بیت المال کے ڈھیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، امیر المومنین، یہ سب کس کا ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا، یہ مسلمانوں کا مال ہے جو امانت کے طور پر میرے سپرد ہے۔ بہلول نے پیالہ آگے بڑھا کر کہا، اگر یہ امانت ہے تو اس میں سے ایک پیالہ مجھے بھی دے دو۔ درباریوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور کسی نے کہا، یہ درویش مذاق کر رہا ہے، مگر خلیفہ نے خاموشی سے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ بہلول نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا۔ دربار میں کہا بلند ہوا، مگر بہلول نے سنجیدگی سے کہا، کیوں ہنستے ہو تم سب؟ کیا تم میں سے کوئی اپنا مال قبر میں لے گیا ہے یا لے جائے گا؟ خاموشی چھا گئی۔ بہلول نے زمین پر بیٹھ کر پیالہ رکھ دیا اور بولا، امیر المومنین، جس مال کو تم اپنا سمجھتے ہو وہ تمہارے جانے کے بعد کسی اور کا ہو جائے گا۔ اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو یہی مال تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ خلیفہ نے گہری نظر سے خزانے کی طرف دیکھا اور پوچھا، پھر کیا کیا جائے؟ بہلول نے کہا، خزانہ بھرنے سے سلطنت مضبوط نہیں ہوتی، دل جیتنے سے ہوتی ہے۔ اگر اس مال میں یتیم کا حق، بیوہ کا سہارا اور مسافر کی راحت شامل ہو جائے تو یہی خزانہ تمہارے لیے روشنی بن جائے گا، ورنہ سونے کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت حکم دیا کہ بیت المال کا ایک بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں میں تقسیم کیا جائے اور شہروں میں لنگر اور مسافر خانے قائم کیے جائیں۔ دربار میں ایک نئی سنجیدگی پھیل گئی۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، آج ایک اور محل مضبوط ہو گیا، مگر یاد رکھو، امیر المومنین، سب سے بڑا خزانہ نرم دل ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے تو سونا بھی پتھر بن جاتا ہے۔ خلیفہ نے محسوس کیا کہ واقعی دولت کا امتحان تلوار کے امتحان سے زیادہ سخت ہے۔ بہلول اٹھا اور چلتے چلتے بولا، تم نے مال بانٹ دیا مگر ابھی ایک چیز باقی ہے۔ خلیفہ نے چونک کر پوچھا، وہ کیا؟ بہلول نے پلٹ کر کہا، اپنے دل سے تکبر نکال دو، کیونکہ جب تک دل خالی نہ ہو رحمت اس میں ٹھہرتی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا اور پیچھے سوچوں کا ایک طوفان چھوڑ گیا۔ خلیفہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور اسے محسوس ہوا کہ اب اس واقعے کی آخری کڑی باقی ہے جہاں اسے اپنے آپ سے سب سے بڑا سوال کرنا ہوگا، اور وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب فیصلہ تخت پر نہیں بلکہ دل میں ہونا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک رات ایسی آئی جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور شہر کی فضا غیر معمولی سنجیدگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی رات ہارون رشید نے فیصلہ کیا کہ وہ تنہا شہر کے مضافات کی طرف جائے گا جہاں عام لوگ خاموشی سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ وہ سادہ لباس میں نکلا اور لمبی مسافت طے کر کے ایک قبرستان کے قریب پہنچا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور خاموش قبریں گویا بے آواز نصیحت کر رہی تھیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک قبر کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہے جو مٹی کو ہاتھ سے درست کر رہا ہے اور زہر لب کچھ کہہ رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہی مانوس چہرہ تھا۔
بہلول دانا۔ خلیفہ نے آہستہ سے پوچھا، بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے بغیر چونکے جواب دیا، امیر المومنین میں اپنے اصل گھر کی تیاری دیکھنے آیا ہوں۔ خلیفہ نے قبرستان کی طرف دیکھا اور کہا، کہ تمہیں خوف نہیں آتا؟ بہلول نے مسکرا کر کہا، خوف اسے آتا ہے جو خالی ہاتھ آیا ہو اور خالی ہاتھ جا رہا ہو۔ پھر اس نے ایک قبر کی مٹی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جو کبھی تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ ان کے پاس لشکر تھے، خزانے تھے، نام تھے، مگر آج سب برابر ہیں۔ خلیفہ کے دل میں لرزش سی پیدا ہوئی۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین تم نے عدل کیا، مال بانٹا، دروازے کھولے، مگر اب اپنے دل سے پوچھو، کیا تم نے اپنے رب کو راضی کیا؟ کیونکہ اصل کامیابی رعایا کی تعریف نہیں بلکہ رب کی رضا ہے۔ خلیفہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں؟ بہلول نے جواب دیا، جب تم تنہائی میں اپنے اعمال کو یاد کرو اور دل مطمئن ہو تو سمجھ لو راستہ درست ہے، اور اگر دل بے چین ہو تو سمجھ لو ابھی سفر باقی ہے۔ پھر وہ اچانک کھڑا ہوا اور بولا، آؤ امیر المومنین، ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ یہ قبر تمہاری ہے اور لوگ تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تم کیا سننا چاہو گے، کہ وہ عادل تھا یا کہ وہ مغرور تھا؟ خلیفہ کے لب کانپ گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ وہ عادل تھا۔ بہلول نے نرمی سے کہا، تو پھر ہر دن ایسے جیو جیسے یہ تمہارا آخری دن ہو، اور ہر فیصلہ ایسے کرو جیسے کل تمہیں جواب دینا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اقتدار سایہ ہے، اصل حقیقت اعمال ہیں۔ خلیفہ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس رات اس کے اندر کا غرور جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس کی جگہ ایک نئی عاجزی نے لے لی۔ جب وہ واپس محل کی طرف لوٹا تو اس کے قدموں میں وہی طاقت تھی، مگر دل میں ایک درویش کی سی نرمی تھی۔ اور یوں یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا، جہاں ایک خلیفہ نے ایک درویش سے یہ سیکھ لیا کہ تخت کی بلندی اصل نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اصل ہے، اور یہ سبق اس کی زندگی کا مستقل سرمایہ بن گیا۔ دربار خلیفہ ہارون رشید آج کچھ غیر معمولی جذبات اور سنجیدگی سے بھرا ہوا تھا۔ محل کے ستونوں پر سنہری نقوش چمک رہے تھے، مگر درباریوں کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی جھلک واضح تھی، کیونکہ خلیفہ نے سخت لہجے میں اعلان کیا کہ آج مجھے ایسا عمل یا نسخہ بتایا جائے جس سے میرے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور اگر کوئی ناکام ہوا تو اسے فوراً ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ہر عالم، قاضی اور فقیہ گھبرا گئے، اپنی اپنی فہم اور علم کے مطابق مختلف مشورے دینے لگے۔ کسی نے کہا بہت زیادہ درود پڑھو، کسی نے وظیفے اور تلاوت قرآن کی مشق تجویز کی، کسی نے نفلی عبادات اور رات کی نمازیں پڑھانے کی نصیحت کی، مگر خلیفہ کے چہرے پر کوئی اطمینان نہیں تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر غور کر رہے تھے اور ہر مشورہ سن کر بس سر ہلا رہے تھے۔ اچانک دربار کے دروازے پر ہلچل ہوئی، تمام درباری چونک اٹھے اور محافظوں نے ہاتھ بلند کر کے رکنے کا اشارہ کیا، مگر خلیفہ نے خاموشی سے دیکھ کر اجازت دے دی۔ سادہ لباس اور بکھری ہوئی حالت میں وہی مانوس چہرہ بہلول دانا دربار میں داخل ہوا۔ وہ بغیر کسی روب و دبدبے کے سیدھا خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ درباری حیرت زدہ رہ گئے۔ خلیفہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا، بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے معصومیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ آپ کو خواب میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہے۔ خلیفہ نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی فوری نسخہ بتائے۔ بہلول نے تھوڑا سا سکون سے کہا، میرے پاس ایک نسخہ ہے، مگر یہ آسان نہیں۔ آپ کو اپنی دنیاوی محبت، غرور اور خوف سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ دربار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ علماء کے چہرے سنجیدہ اور تھوڑے خوفزدہ ہو گئے۔ بہلول نے آگے بڑھ کر کہا، جو انسان دل و جان سے عاجزی اختیار کر لے، نفس کی تمام خواہشات پر قابو پا لے اور دنیا کی محبت سے دل آزاد کر لے، وہی انسان خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے اہل ہوتا ہے۔ خلیفہ کے دل میں ایک عجیب اضطراب پیدا ہوا۔ اس نے پوچھا، بہلول کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ بہلول نے سر ہلا کر کہا، ممکن ہے، مگر شرط ہے کہ ہر دن تم اپنے دل کو صاف رکھو، ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو اور ہر دنیاوی خواہش کو پس پشت ڈال دو۔ اس کے بغیر یہ نسخہ کام نہیں کرے گا۔ خلیفہ نے غور کیا اور دربار کے چہرے سنجیدگی اور خوف سے بھر گئے، اور وہ لمحہ پورے دربار کے لیے ایک امتحان بن گیا، کیونکہ سب کو محسوس ہو گیا کہ آج خلیفہ کی آزمائش صرف خواب کی زیارت کی نہیں بلکہ اپنے نفس اور دنیاوی محبت پر قابو پانے کی ہے۔
اور یہی کہانی کا آغاز تھا، جس کے اگلے حصے میں بہلول اپنے نسخے کی تفصیل بتائے گا اور خلیفہ کو اس پر عمل کرنے کے لیے رہنمائی کرے گا۔ اگلے چند دن دربار میں ایک غیر معمولی سکون اور سنجیدگی طاری ہو گئی۔ ہارون رشید نے بہلول کی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا اور اپنے دل میں دنیاوی محبت، غرور اور خوف کے اثرات کا حساب لگانے لگا۔ بہلول ہر روز دربار میں آتا، خلیفہ سے ملاقات کرتا اور نرم لہجے میں رہنمائی کرتا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اگر تم ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقصد بنا لو، ہر خواہش پر قابو پا لو اور دل کی تمام بندشوں کو توڑ دو تو خواب میں زیارت ممکن ہے۔ خلیفہ نے سنجیدگی سے پوچھا، اور عملی رہنمائی چاہی کہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہر خواہش پر قابو پا لوں؟ بہلول نے مسکرا کر کہا، سب سے پہلے اپنے دل سے تکبر اور غرور نکالو، اپنے فیصلے صرف عدل اور حق پر کرو، رعایا کے مسائل میں دھیان رکھو اور رات کی تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور خلیفہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ خلیفہ رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکتا رہا۔ اس کے ذہن میں بہلول کے الفاظ گونج رہے تھے کہ ہر دن ایسا جیو جیسے یہ تمہارا آخری دن ہو، اور ہر عمل ایسا کرو جیسے کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ دن گزرتے گئے اور خلیفہ نے حقیقی عاجزی اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس نے خزانے میں موجود مال کی تقسیم میں عدل اور رحمت کا دھیان رکھا، رعایا کے ساتھ شفقت اور انکساری سے پیش آیا۔ ہر فقیہ اور عالم جو پہلے دربار میں خوف سے رہتا تھا، اب حیرت سے دیکھتا کہ خلیفہ واقعی اپنے دل کو صاف کرنے میں لگا ہے۔ بہلول ایک دن پھر دربار میں آیا اور بولا، امیر المومنین، اب تم خواب کی زیارت کے اہل ہو، مگر یاد رکھو، اصل مقصد زیارت نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی ہے۔ تمہارے اعمال اور نیت کی صفائی ہی اصل خزانہ ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کی راتیں سکون سے گزریں، اور ایک دن اسے خواب میں وہ شرف حاصل ہوا جس کا وعدہ بہلول نے دیا تھا۔ وہ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کر سکا، مگر سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ تخت اور دولت کی بلندی کے باوجود دل کی عاجزی، اعمال کی صفائی اور اللہ کی رضا پر چلنے والا انسان ہی واقعی کامیاب ہوتا ہے۔ اور یوں یہ واقعہ اپنے منطقی اختتام کو پہنچا، جہاں خلیفہ نے بہلول کی حکمت اور نصیحت کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا لیا، اور دربار کے تمام لوگ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال میں خلوص عطا فرمائے اور ہمارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے عاجزی اور نیت کی صفائی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قرب کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ روشنی عطا کرے جو دل و جان کو سکون اور زندگی کو کامیابی کی راہ دکھائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔